نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات. تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے طلب کرو، مجھے پکارو، مجھے آواز دو. استجب لکم، میں تمہارے حق میں قبول کروں گا. اور بے شک جو لوگ میری عبادت سے غرور کی بنیاد پر کنارہ کشی کرتے ہیں، ان قریب ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. تمہارے پروردگار کا فرمان، تمہارے معبود کا حکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے آواز دو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہیں نوازوں گا، میں تمہاری حاجتوں کو پوری کروں گا. کیا تمہیں اس بات کا تجربہ نہیں ہے کہ خلقت سے لے کر کے اب تک نطفے سے لے کر کے
وجود کی وسعتوں تک سب کچھ ہمارا ہی فراہم کیا ہوا ہے۔ اگر ہماری کرم فرمائیاں شامل حال نہ ہوتی تو یہ بزم کی رنگینی تمہیں دکھائی نہ دیتی۔ یہ ہماری عطا ہے، یہ ہمارا کرم ہے، جس نے تمہارے اطراف کو بھی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور تمہارے دامن کو بھی نعمتوں سے سرشار کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا کرم پہلے ہے اور ہمارے تقاضے بعد میں ہیں۔ لیکن ایک بات نوجوانوں کے ذہن میں اور دوسرے افراد کے بھی اذہان عالیہ میں آتی ہے، اس لیے کہ جب دعا کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا یعنی چھو منتر، لکڑی گھمائی اور حاجت پوری ہو گئی، جبکہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دعا خود ایک آزمائش ہے، دعا خود ایک ابتلا ہے، اور دعا کی توفیق خود ایک نعمت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم جو منہ سے نکالیں، جو خواہش خدا سے ہم بیان کریں، بس جیسے ہی منہ سے نکلے ویسے ہی وہ پوری ہو جائے، اور اگر نہیں پوری ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وعدہ تو کرتا ہے لیکن وفا نہیں کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے حالات کے ستائے، مشکلات اور مصیبتوں کے مارے ہیں جو اپنی اس فکر کی بنیاد پر دعا سے بھی چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دعا کو صحیح انداز میں لیا ہی نہیں، کہ دعا کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جیسے ہی منہ سے کچھ نکلے ویسے ہی وہ ادا ہو جائے، اس لیے کہ دعا کے بھی شرائط ہیں۔ ہماری اپنی ضرورتیں، ہماری اپنی احتیاج، ہماری اپنی مشکلات اپنی جگہ پر، لیکن ہر دربار کے آداب الگ الگ ہیں۔ جس دربار میں ہم دست سوال پھیلائے کھڑے ہیں، اس دربار کے مزاج کے مطابق آیا ہمارے مانگنے کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ دعا مانگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مدعا اپنی زبان کے اوپر لاتے ہیں، اس میں کوئی تردد نہیں، لیکن جب ان کے مزاج کے مطابق وہ دعا پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی ہے تو وہ خدا سے شاکی نظر آتے ہیں، خدا سے شکوہ کرتے ہیں، اور شکوہ کرنے کا حق ہے۔ اگر انہوں نے واقعاً دعا کی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر انہوں نے واقعاً دعا کی ہے تو انہیں شکوہ کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ جس نے وعدہ کیا ہے اس کو اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دعا ہے بھی یا نہیں۔ امام ششم، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے پوچھا گیا کہ مولا ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں
اتنی حاجتیں مانگتے ہیں، خدا سے سوال کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، آخر یہ پوری کیوں نہیں ہوتی؟ سنیں گے آپ امام نے کیا جملہ فرمایا؟ اس لیے کہ جس کے پاس تم جا رہے ہو، جس سے تم تقاضا کر رہے ہو، جس سے تم سوال کر رہے ہو، اس کی شناخت، اس کی معرفت بھی ضروری ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس کے دربار کا تقاضا کیا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام ایک جملے میں پوری بات مکمل کرتے ہیں، فرماتے ہیں تَدْعُونَهُ مَنْ لَا تَعْرِفُونَ، تم اسے پکار رہے ہو جسے پہچانتے ہی نہیں ہو، اس سے مانگ رہے ہو جس سے آشنا ہی نہیں ہو۔ پہلے معرفت حاصل کرو پھر مانگو۔ ہر دفتر کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر جگہ کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا صرف اپنی بات کو کہہ دینا یہ دعا نہیں ہے، دعا کے شرائط ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے ادعونی، مجھے پکارو اور صرف مجھے پکارو۔ قرآن میں بہت سے مقامات کے اوپر خدا نے اپنی نسبت دی ہے، اپنی طرف بلایا ہے، اپنے آپ کو پہچانوایا ہے، لیکن اپنی عظمت کی بنیاد پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ اپنے آپ کو جو کہ واحد حقیقی ہے، ہم اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں جبکہ خود ایک نہیں ہے، نہ جانے کتنے اعضاء و جوارے کا مجموعہ ہے اور ہم اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن وہ واقعاً اکیلا ہے، جو دو نہیں ہے، جو قابل تقسیم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی عظمت کے اظہار کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پروردگار تو اکیلا ہے۔ اِنَّا جو جمع کا صیغہ ہے، جو اپنے ساتھ متکلم افراد کو بھی لے کے بول سکتا ہے، اس کو خدا کو بولنے کی کیا ضرورت؟ کہا اپنی عظمت کا اظہار کرنا ہے۔ اِنَّا، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے، انزلناہو، ہم نے نازل کیا۔ تو جو خدا اپنی عظمت کے اظہار کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یہاں کے اوپر لفظ مفرد استعمال کر رہا ہے، ادعونی، صرف مجھے پکارو۔ صرف مجھے پکارو کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ اس کی دعاؤں میں کتنی خرابیاں ہیں۔ بظاہر دعا مانگ رہا ہے خدا سے، لیکن دماغ میں کھچڑی پک رہی ہے کچھ اور۔ الفاظ خدا کی طرف، ذہن منسٹر کی طرف، ذہن صاحبان اقتدار کی طرف۔ یہ کام نہ کریں گے تو ان سے کرا لیں گے، ان کا سورس ان تک پہنچتا ہے، ان کی پہنچ ان تک ہے، ان سے کہہ کے ان سے، تو گویا انسان کے ذہن میں غیر کا تصور ہے، اپنی ہوشیاری میں، اپنی چالاکی میں لگا ہوا ہے۔ دعا ہے خدا سے، لیکن ترکیبیں ہیں بندوں کے ساتھ۔ خدا کہتا ہے ہم کسی بھی معاملے میں شریک برداشت نہیں کرتے، کسی بھی معاملے میں خلقت میں شریک نہیں برداشت کیا، افعال میں شریک برداشت نہیں کیا، عبادت میں شریک نہیں برداشت کیا۔ میں دعا میں کیا شریک برداشت کروں گا جب تک تمہارے ذہن میں اپنی ہوشیاری رہے گی،
کہ ہم یہاں سے نہیں وہاں سے کرا لیں گے، تب تک تم اپنے حوالے رہو گے۔ جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں اور واقعاً دل کی گہرائیوں سے آواز آئے، پروردگار مدد کر، اور محمد آل محمد صلوات۔ اس لیے کہ کیسے پتا چلے کہ لوگوں نے کرایا ہے یا خدا نے کرایا؟ خدا کے عمل کو تم لوگوں کی طرف منسوب کرو گے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر مجھ سے مانگ رہے ہو تو صرف مجھ سے مانگو، مجھ سے تقاضا کرو، اور میرے علاوہ دے بھی کون سکتا ہے؟ یہ پوری کائنات لینے والی ہے، دینے والی نہیں ہے۔ اس سے مانگو جو لیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ آؤ ہمارے دروازے پر، آؤ ہم سے تقاضا کرو، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے کہ تمہاری فطرت کا خالق میں ہوں، تمہاری عادت کا خالق میں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری احتیاجات سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے تمہیں کیا چاہیے۔ استجب لکم، تمہارے حق میں قبول کروں گا۔ ارباب فہم کا مجمع ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں، لہذا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک جملے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ استجب لکم یعنی جو بھی قبول کروں گا وہ تمہارے حق میں ہوگا، وہ تمہارے حق میں ہوگا، یعنی اگر قبول کروں گا تو بھی تمہارے حق میں، قبول نہ کروں گا، اس لیے کہ مانگنے والا نہیں جانتا کہ اس کے حق میں کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس لیے کہ اسے مستقبل کی خبر نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو ہر چمک دمک کے اوپر پیر پسارنے لگتا ہے، لوٹنے لگتا ہے، پافشاری کرنے لگتا ہے، کوئی بھی چمک دمک دیکھی فوراً لوٹنے لگتا ہے، ہمیں یہ چاہیے۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ ماں باپ نے کہا بیٹا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں پرورش کر رہے ہیں، ہم تمہیں پال رہے ہیں، لہذا کسی چیز سے گھبرانا نہیں۔ لیکن اگر بخار کے عالم میں آئس کریم کا مطالبہ کرے تو اب ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہہ چکے ہیں کہ جو چاہیے دیں گے۔ عزیزو، یہ مثال میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اس مثال سے کہیں بالا تر ہیں۔ ماں باپ نے کہا جو چاہیے ہم تمہیں فراہم کریں گے، گھبرانا نہیں۔ لیکن بچے نے کیا مانگا؟ ایسی چیز مانگی کہ جو بخار کے عالم میں نقصان دہ ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ہر چیز فراہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ جو چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہے، بچہ چاہے جتنا اصرار کرے اسے نہ دیا جائے۔ اگرچہ وقتی طور پر یہ بچہ ناراض ہو جائے گا کہ ایک 10 روپے کی آئس کریم آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے، ناراض ہو جائے گا، لیکن اس کی ناراضگی اتنی اہم نہیں ہے جتنی اس کی صحت اہم ہے۔ اور یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور والدین نے اگر خدا نخواستہ بچپنے کی ضد پوری کر دی ہو اور کسی صورت سے یہ بچ گیا ہو تو کل یہ شکوہ کرے گا کہ بابا ہم بچے تھے، ہم نادان تھے، ہم لا علم تھے، ہم جاہل تھے، آپ تو کم سے کم پڑھے لکھے صاحب عقل تھے، اگر بچپنے میں نے کوئی ضد کی تھی تو کم سے کم آپ کو سمجھانا چاہیے تھا، آپ کو ہماری اس خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچہ مانگتا ہے، ضد کرتا ہے، نہیں ملتا تو شکایت کرتا ہے۔ جب بچہ باشعور ہو جاتا ہے تو اگر وہ چیز مل گئی ہوتی تو بھی شکایت کرتا ہے۔ قدرت نے آواز دی، ماں باپ میں اور خدا میں یہی تو فرق ہے۔
استجب لکم، میں جو بھی قبول کروں گا وہ تمہارے حق میں ہوگا، یعنی مانوں گا تو تمہارا فائدہ، نہ مانوں گا تو تمہارا فائدہ۔ آؤ ہماری بارگاہ میں مانگ کے تو دیکھو، جو تمہارے فائدے میں ہوگا وہی عطا کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لہذا اگر تھوڑی دیر ہو جائے دعا قبول کرنے میں، قبول ہونے میں، تو کہیں بدگمانی نہ پیدا ہو جائے کہ خدا نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں، میں اپنے باانصاف مجمع سے سوال کر رہا ہوں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ مانگتے ہیں۔ کبھی دعا مانگتے وقت ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اس معاملے میں خدا کی مرضی کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یعنی جو ہم مانگ رہے ہیں اس سلسلے میں خدا کا خیال کیا ہے، خدا کا نظریہ کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے، اس کی مرضی اور مشیت کیا ہے؟ آیا خدا اس کو پسند بھی کرتا ہے یا نہیں؟ جو ہمیں اچھا لگا ہم نے مانگ لیا، جس چیز کی ہم نے ضرورت سمجھی طلب کر لیا، تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم میں غرور نہیں ہے، اگر تکبر نہیں ہے، تھوڑی بہت شناخت ہے، تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بندہ۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا کوئی معبود ہے۔ بندہ ہوتا ہے محتاج، معبود ہوتا ہے غنی مطلق۔ بندہ خدا سے مانگ رہا ہے، اس سے عطا کا طالب ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ ہماری اس حاجت کو، ہماری ضرورت کو پورا کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مانگنے پہ آتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ خدا اسے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، خدا اسے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ نہیں، ہماری دعا ہے، ہم مختار ہیں، جو چاہیں گے مانگیں گے، جو چاہیں گے سوال کریں گے، جو چاہیں گے طلب کریں گے۔ کرسی ہمارے لیے اچھی ہو یا نہ ہو، اقتدار ہمارے لیے اچھا ہو یا نہ ہو، مال و دولت ہمیں راس آئے یا نہ آئے، لیکن چونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے لہذا پروردگار ہمیں کروڑ پتی بنا دے۔ تو جو ہم نے اچھا سمجھا مانگ لیا، اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا۔ تو عزیزو، ہم بندے ہیں، وہ ہے معبود، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہے ہمارا خالق، ہم محتاج، وہ غنی مطلق۔ بندے ہو کر کے ہمارا انداز یہ ہے کہ بس دے دے، عطا کر دے، تقاضے پہ تقاضا ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ ہو کر کے جب ہمیں اتنا اختیار ہے کہ جو چاہیں گے مانگیں گے، تو کم سے کم خدا کو اتنا اختیار دینا چاہیے کہ وہ جو چاہے گا قبول کرے گا۔ ہم مانگنے پہ آتے ہیں تو جو چاہتے ہیں مانگتے ہیں۔ پروردگار کرسی دے دے، اقتدار دے دے، دولت دے دے، اولاد دے دے، ہو سکتا ہے یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ جب تک دولت نہیں تھی سجدوں پہ سجدے تھے، فرش عزا پہ بیٹھنا فخر اور سعادت تھا۔ جہاں دولت آ گئی میٹنگوں سے فرصت نہیں، کاروبار میں ایسا پھنسے کہ نہ خدا یاد آیا نہ امام حسین۔ ممکن ہے کل آنکھ کھلے
تو ہم اسی خدا سے کہیں پروردگار تو نے دیا ہی کیوں تھا؟ محمد وعلى محمد صلى الله. اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم جب مانگنے پہ آتے ہیں تو اپنی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں، ہم پسند کر رہے ہیں، ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور جو چاہیں گے مانگیں گے۔ اگر بندگی میں اتنی آزادی پائی جاتی ہے، اگر بندوں کو اتنا اختیار دیا گیا ہے، تو کم سے کم خدا ہونے کے ناطے، رب العالمین ہونے کے ناطے اسے اتنا اختیار ہونا چاہیے یا نہیں کہ وہ جو چاہے وہ قبول کرے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا مدعی ہے کہ ہم وہی دعا مانگتے ہیں جو ہم اس کے پاس رکھا کے آئے ہیں؟ کس نے کیا رکھایا ہے اس کے پاس؟ جب پیدا ہوئے تھے تو سب کو اپنی حقیقت معلوم ہے کہ فقط یہی نہیں کہ بدن پہ لباس نہیں تھا، فقط یہی نہیں کہ دنیا کا کاروبار ساتھ نہیں تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، نہ اپنے بارے میں نہ کسی اور کے بارے میں، یعنی فکری فقیر بھی تھے۔ یہ تو ہماری عطا ہے جس نے تمہیں باشعور بنا دیا، جس نے تمہیں سوچنے کے سمجھنے کے لائق بنا دیا، ورنہ نہ جانے کتنے ہیں جو سڑک کے اوپر پتھر مارتے گھوم رہے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب تم آئے تو تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ یقیناً اگر لے کے بھی آتے تو یہ بھی اسی کا عطیہ ہوتا، لیکن کچھ لے کے نہیں آئے، اس دنیا میں قدم رکھا اور ہم نے جو داد و دہی شروع کی تو تمہیں مالا مال کر دیا، پورے سماج میں تمہیں سر اٹھانے کے قابل بنا دیا، تمہیں لوگوں کے سلام کے لائق بنا دیا، تمہیں باوقار بنا دیا، تمہیں باحیثیت بنا دیا۔ تو عزیزو، ہم کچھ رکھا کے نہیں آئے تھے، لیکن کتنے دعوے کے ساتھ مانگتے ہیں، کتنے زور کے ساتھ مانگتے ہیں، پروردگار اولاد دے دے، پروردگار مال دے دے، پروردگار کرسی دے دے۔ یہ دے دے کیا ہے؟ 3-4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مراتب کے اعتبار سے ان میں فرق ہو جاتا ہے، ورنہ الفاظ وہی ہیں۔ اگر بڑا چھوٹے سے کہتا ہے، صاحب رتبہ اپنے سے پست سے کہتا ہے تو اسے حکم کہا جاتا ہے، اور اگر برابر والے سے کہتا ہے تو اسے التماس کہتے ہیں، اور اگر چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے تو اسے سوال کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات لفظ استدعاء کا بھی استعمال ہوتا ہے اس موقع کے اوپر۔ اگر معبود اپنے بندے سے تقاضا کرتا ہے تو فرائض کہا جاتا ہے، محرمات کہا جاتا ہے، اور بندہ خدا کی بارگاہ میں اگر دعا کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اگر عرض مدعا کرتا ہے تو اسے دعا اور مناجات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ الفاظ الگ الگ ہیں، عنوان الگ الگ ہے، لیکن اس کے لیے جو لفظیں استعمال ہوتی ہیں وہ وہی اکیلی ہوتی ہیں۔ حکم کے لیے بھی وہی لفظ، التماس کے لیے بھی وہی لفظ، استدعاء کے لیے بھی وہی لفظ،
دعا کے لیے بھی وہی لفظ. ہم خدا سے کام کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم خدا ہیں یا وہ معبود ہے، وہ کہے اور ہم کریں، یا اس کا الٹا؟ کس کو کہنا چاہیے اور کس کو کرنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں ہم بندے ہیں، تو بندہ تو آقا کے چشم و ابرو کے اشارے پر چلتا ہے، مالک کے حکم کی بنیاد پر عمل کرتا ہے. لیکن یہاں الٹا ہے، خواہشوں کا قافلہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں جو اس کی بارگاہ میں سفر کر رہی ہیں. سلسلہ ناتمام ہے، ایک دعا ختم نہ ہونے پاتی ہے کہ دوسری دعا شروع ہو جاتی ہے. گویا ہمارا کام یہی ہے کہ خدا سے کام لیتے رہیں. تو لفظیں عنوان الگ الگ ہے، لفظیں وہی ہے. خدا یہ کر دے، خدا یہ بنا دے، اولاد دے دے، اولاد کو صالح بنا دے، اولاد کو نماز کی توفیق دے دے، اولاد کو دیدار بنا دے. پھر ہمارا کام کیا ہے؟ اولاد بھی وہی دے دے، صالح بھی وہی بنا دے، ہم کچھ نہ کریں. بالکل فری فنڈ میں ایک نیک اور صالح اولاد کے باپ بن جائیں تو سارا مطالبہ ہے پروردگار سے. اور ہمیں حق ہے مطالبے کا، اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے ادعونی. حق ہے ہمیں. لیکن عزیزان گرامی، اگر حق ہے تو اس حق کے کچھ شرائط بھی ہیں. ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ معاملہ تو خدا اور بندے کا ہے. میں جس باریکی کی طرف اپنے بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کتنا کریم ہے، اس کی عطا اور وہ کتنا وسیع النظر. یعنی لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان مفاہیم کو دہرا سکوں. ایک باپ اور بیٹے کو اگر سامنے رکھا جائے اور برابری کا معاملہ کیا جائے تو باپ کو ناگوار گزرے گا کہ مجھے بیٹے کے برابر قرار دیا. یہ نفسیات ہے جس کو میں کم کہوں گا، آپ زیادہ محسوس کیجئے. بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کو برابر کر دیا جائے، اگر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اسی چھوٹے بڑے میں. بڑا جو 2-4 سال پہلے اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، میں تم سے بڑا ہوں. صرف اتنی فضیلت ہے کہ غیر اختیاری طور پر 2-4 سال پہلے یہ پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ اور کوئی اختیار نہیں ہے. تو اگر 2 بھائی کو برابر سے رکھا جائے تو بڑے کو ناگوار گزرتا ہے کہ ہم کو چھوٹے کے برابر کیوں کیا. باپ اور بیٹے کو اگر ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے تو باپ راضی نہیں ہے کہ اپنے پارے قلب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے. لیکن وہ خدا کتنا عظیم ہے جو اپنے نالائق بندے کے ساتھ اپنا برابری کا معاملہ کر رہا ہے. یہ برابری کا معاملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر رکھوں گا. تم مجھے نہ بھولانا. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انتہائی دوست اور رفیق اپنے رفیق اور حبیب سے بات کر رہا. تم مجھے نہ بھولانا، تم مجھے یاد رکھنا، تم میرا خیال رکھنا، میرا تذکرہ کرنا، میری یاد رکھنا، میں تمہیں نہ بھلاؤں گا. اذکرونی اذکرکم. نہ کہیں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں معبود کون ہے، اس میں بندہ کون ہے. عزیزو، کبھی موقع ملے تو تنہائی میں سوچئے گا کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کو کتنا بڑا مقام عطا کیا.
سوچئے گا اس کے بارے میں. بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے منہ لگایا. نہ صرف یہ کہ منہ لگایا بلکہ برابری کا معاملہ کیا. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم مجھ سے کیا ہوا عہد و پیمان پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. کیا مطلب ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دو پارٹنر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دو شریک آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دو دوست اپنے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تم میرے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھو، میں تمہارے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھوں گا. محمد وعلى محمد سلمان. تو خدا اپنے بندے کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ جیسے بالکل شریک کا معاملہ ہے، جیسے دوست کا معاملہ ہے، جیسے رفیق کا معاملہ ہے، حبیب کا معاملہ ہے. اب یہ بندے کی نالائقی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک پارٹنر سے بھی گیا گزرا سمجھ لیا ہے خدا کو. ورنہ ایک ہمسائے کے ساتھ تعلقات، ایک پڑوسی کے ساتھ تعلقات، خاندان والوں کے ساتھ رابطہ کم سے کم برابر کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خدا یہی تو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو اگر دعا کی شکایت کر رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ صرف دعا کے موقع پہ یاد کیا ہے یا اس سے پہلے بھی یاد رکھا ہے. ورنہ اس موقع پہ تو باپ بھی کہتا ہے کہ اب آئے ہو. یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، یہ غنی مطلق ہے. نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت. یہ عبادت و سجدے تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں. میں اتنا غنی ہوں کہ تمہارے سجدوں کا بھی محتاج نہیں ہوں. میں اس وقت بھی خدا تھا جب تم نہیں تھے. تمہارے سجدے نہیں تھے اس وقت بھی میں موجود تھا. لہذا اگر تم اپنا عہد و پیمان پورا کرو تو میں اپنا عہد و پیمان پورا کروں گا. آپ کہیں جاتے ہیں، جس جگہ پہنچے یہی کان ادھر آئے، آپ کتنے منتظمین ہیں جو آپ کا والہانہ استقبال کرتے ہیں. آپ سے شناسائی تھی، کہا فلاں صاحب جو آپ آئے ہیں آپ گھبرائیے گا نہیں، کوئی ضرورت ہو تو آپ یہ نمبر لیجئے، مجھے فون کیجئے گا. ہم نمبر لے کے مطمئن ہو گئے، لیکن نمبر سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. نمبر کو ڈائل کرنے کے لیے انسٹرومنٹ چاہیے، اور اس انسٹرومنٹ میں بیٹری کو بھی چارج ہونا چاہیے، اور اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے کہ مس کال ہی صحیح. اگر کال نہیں کر سکتے تو کم سے کم مس کال کے لیے بھی بیلنس چاہیے یا نہیں؟ اس میں وائرس نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام شرائط اگر پائے جائیں تب جا کر کے ایک بٹن دبے گا اور رابطہ ہوگا. لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو آپ اتنا دبائیں کہ بٹن اور نمبر سب صاف ہو جائیں، رابطہ ہونے والا نہیں. اگر یہ شرائط پائے جائیں گے تو صرف ایک بٹن کافی ہے. آپ نے اسکرین پر نمبر دیکھا، کال کا بٹن دبائیے، رابطہ ہو گیا.
ضروری نہیں ہے کہ جوشن کبیر پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ رات میں بیٹھ کے دعائے ندوہ پڑھیں، میں نے کوئی لفظ گزارش کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دن میں بیٹھ کے دعائے سحر پڑھیں، اس لیے کہ جب آدمی مشکل میں آتا ہے تو نہ جانے کیا کچھ نہیں کرتا، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شرائط دعا کو سمجھ لو، خدا سے رابطہ سمجھ میں آ جائے گا، اپنی حیثیت پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کر لو، یہاں سے دعا کا قافلہ جائے گا، وہاں سے استجابت آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قبول کر یا نہ کر اے خدا حسین عزادار کی دعا، قبول کر یا نہ کر خدا حسین ہماری کرو مشکل خوشحالی نعرہ یا علی۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا نے جو یہ جملہ استعمال کیا ہے قرآن میں، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم اپنے شرائط پوری کرو، میں اپنے شرائط پوری کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، لیکن اگر صرف مطلب کے وقت پہ یاد آئے خدا تو خدا کیا ہے؟ یہ تو بندے تانا دیتے ہیں، یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تبھی خدا یاد آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت خدا ہی یاد آتا ہے، لیکن خدا نے بڑا آسان راستہ بتایا تھا کہ یاد رکھو، ہم تم کو یاد رکھیں گے، اور خدا جس کو یاد رکھے، خدا جس کو یاد رکھے پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا مانگے۔ ابراہیم کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ جس نے دوستی نبھائی تھی اس نے کہا کہ ہماری حاجت اس سے ہے جس سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، تو پہلے دوستی نبھاؤ، بعد میں دعا کرو، اور جب دوستی ہو جائے گی تو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ خلیل خدا آگ میں جانے تک آواز دے رہے ہیں کہ جبرائیل تم سے حاجت نہیں ہے، کہا جس سے ہے اس سے مانگیے، کہا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر ہم نے خدا سے رشتہ برقرار کر لیا تو خدا ہماری ہر حاجت کو پوری کرے گا، لیکن ہم اس لائق تو بن جائیں کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں، اس کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں۔ شرائط پوری کرو، جب شرطیں پوری ہو جائیں گی تب ہمیں اس بات کا اختیار ہوگا کہ ہم خدا سے شکوہ کریں۔ ہم نے دعا مانگی اور بظاہر دعا قبول نہیں ہوئی، دکھائی نہیں دیا کوئی نتیجہ، جو ہم چاہتے تھے وہ نظر میں نہیں آیا، ہم نے شکوہ کرنا شروع کیا جبکہ ہم نے اس کے پاس کچھ رکھایا نہیں تھا۔ عزیزو غور کریں گے آپ، ہم مانگتے ہیں، نہ ملنے پر شکوہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے پاس ہم رکھوا کے نہیں آئے، وہ اس نے ہمیں پیدا کیا جب ہمارے پاس فکر و شعور بھی نہیں تھا، نہ مال تھا، نہ اقتدار تھا، نہ قوت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے ہم سے کچھ مطالبہ کیا، ہم نے مطالبہ کیا لیکن رکھوایا نہیں تھا، اس نے مطالبہ مفت میں نہیں کیا۔
اس نے مطالبہ مفت میں نہیں کیا، سب کچھ دینے کے بعد۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں گناؤں کہ اس نے کیا کیا دیا، اس لیے کہ قرآن خود ہی کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ تم اگر خدا کی نعمت کو گننا چاہو 1 2 3، اگر تم 1 2 3 کر کے گننا چاہو، کب تک؟ اپنے شعور کی منزل سے لے کر کے اپنے قبر کی منزل تک گننا چاہو، لا تحصوها۔ شکر کیا کرو گے؟ گن بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب گن لوگے تبھی تو شکر کرو گے، جب سمجھ لوگے تبھی تو شکر کرو گے۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے گرد طواف کر رہی ہیں لیکن ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ ہماری ناشکری، ہماری نالائقی نہ جانے کتنی نعمتوں کو ہم سے دور کر رہی ہے۔ ہم نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ جب ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کے بتاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کوئی نعمت تھی جو چھن گئی، نام بھی نہیں معلوم۔ کچھ تھا جو خراب ہو گیا، جو خراب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب تک اچھا تھا نہیں معلوم تھا کہ وہ ہے بھی یا نہیں، لیکن جب خراب ہو گیا تو پتا چلا کہ ایسا خراب ہوا ہے کہ زندگی اجیرن ہو گئی۔ تو نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں طواف کر رہی ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ عزیزو، یہ سانس نعمت ہے یا نہیں ہے؟ میں گاڑی، گھوڑا، بنگلہ اور بینک بیلنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سب اسی وقت آپ کے کام آئے گا جب ایک سانس آ رہی ہوگی اور ایک سانس جا رہی ہوگی، ورنہ وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ اولاد کی میراث ہے جس میں 1/3 سے زیادہ آپ کو وصیت کا بھی حق نہیں ہے۔ تو جتنی نعمتیں آپ نعمت سمجھتے ہیں اس سے بالا تر یہ نعمت ہے جو ایک سانس ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اور دوسری سانس باہر آتی ہے۔ اگر یہ باہر آئی ہوئی سانس باہر رہ جائے اور اندر کچھ نہ جائے، یا اندر جانے والی سانس اندر ہی رہ جائے، تو گاڑی بھی رکھی رہ جائے گی، بنگلہ بھی رکھا رہ جائے گا، بینک بیلنس بھی رکھا رہ جائے گا، کچھ کام آنے والا نہیں ہے سوائے 2 گز کفن کے۔ تو یہ سانس جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اگر ہم ایک شکر سانس آنے پر اور ایک شکر سانس کے نکل جانے پر کریں تو پوری عمر ہماری ایک ہی نعمت کے شکریہ میں گزر جائے گی، دوسری نعمتوں کا موقع ہی نہ آئے گا۔ صرف ایک نعمت، اس کا شکریہ ہم اگر ادا کرنا چاہیں، ابھی تک تو ہم نے سوچا ہی نہ تھا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، لیکن اگر سمجھ جائے اور کبھی جذبہ تشکر دل میں پیدا ہو جائے اور یہ چاہیں کہ ہر سانس کا شکریہ ادا کرے تو ہماری زندگی کیا ہوگی؟ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ اس نے اس شکر کا مطالبہ نہیں کیا کہ ایک شکر پہ ایک سانس آئے گی۔ اگر ایسی شرط رکھ دیتا تو ہمیں پوری کرنا پڑتا، اس لیے کہ ہمیں زندگی بہت عزیز ہے، لیکن اس معبود نے مفت دے دیا، بغیر مانگے دیا، اور جو کچھ بغیر مانگے دیا تھا اور بہت
قیمتی تھا اس میں سب کچھ واپس نہیں مانگو. کہا صبح 2 رکعت پڑھ لو. یہ 2 رکعت کئے منٹ کی؟ ہر سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کم سے کم 2 رکعت نماز. پوری زندگی وقف نہیں کر سکتے، کم سے کم واجب سجدے تو کر لو. ہم نے تمہیں اقتدار دیا، ہم نے تمہیں دولت دی، ہم پوری دولت کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. کبھی 40واں حصہ، کبھی 5واں حصہ مانگو. اور یہ سب اپنے لیے نہیں مانگا. مجھے کیا ملے گا؟ میں نے تو دیا ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، میں نے عطا کیا ہے، مجھے نہیں چاہیے. یہ جو میں نے مانگا ہے وہ تمہارے چچا کے لیے، تمہارے ماموں کے لیے، تمہارے خالہ کے لیے، تمہاری پھوپھی کے لیے، تمہارے خاندان میں پسماندہ افراد کے لیے. یعنی تمہیں سے مانگ کے تمہارے رشتہ داروں کو پالنے کا ذریعہ فراہم کیا. میں نے اپنے لیے نہیں مانگا. تو تم نے ہمارے پاس کچھ نہیں رکھایا تھا، تب تو اتنے دعوے سے مانگا. ہم نے تو سب کچھ دیا اور سب نہیں مانگا، تھوڑا سا مانگا تو تم نے ناشکری کی. اب تمہارا منہ ہی نہیں ہے کہ ہماری بارگاہ میں آؤ. یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم تمہاری دعا بھی سنتے ہیں، قبولتے بھی ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزو، گاہ میں تم اپنا عہد و پیمان پورا کرو، میں اپنا عہد و پیمان پورا کروں. اوفو بعہدی اوف بعہدکم اذکرونی اذکرکم. شرائط نبھاؤ اور ہم ایسا پورا کریں گے کہ تمہیں مالا مال کر دیں گے. کائنات پہ تمہارا تصرف ہوگا. ہم پوری کائنات کا اختیار تمہارے ہاتھوں میں دے دیں گے. اس لیے کہ یہ کائنات ہماری مخلوق، تم ہمارے بندے بن جاؤ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ہماری بارگاہ میں بندوں کی قدر ہے، سرکشوں کی قدر نہیں ہے. تم مطلب کے وقت 2 سجدے کر کے خدا سے جو دعا مانگ کر کے احسان جتانا چاہتے ہو، تم سے پہلے 6000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھنے والا، 6000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھنے والا جب اپنے سجدوں کا احسان جتاتا ہے تو ہم اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیتے ہیں. تم کیا نماز پڑھو گے؟ تم کیا سجدے کرو گے؟ بہت زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہو تو 4 منٹ میں 4 رکعت پوری ہو جاتی ہے. اس میں بھی 23 قسم کے شک پیدا ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو خدا کی قسم بندہ خود چاہتا ہے کہ توڑ کے نئی نماز پڑھے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ بعض شکوک میں خدا اجازت نہیں دیتا کہ نماز توڑ کے دوبارہ پڑھی جائے. نہیں، وہی ٹوٹی پھوٹی، وہی
سولی لنگڑی باندھ کے پلاسٹر چڑھا کر کے لاؤ ہماری بارگاہ میں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ 4 منٹ میں شک ہو جائے یہ خدا کی توہین نہیں ہے تو اور کیا؟ اتنا بھی رب العالمین کی یاد نہیں ہے تمہارے ذہن میں کہ جہاں مصلی کے اوپر تکبیرۃ الاحرام کہی وہی ذہن بازار میں لین دین بھی مکمل، ادھر سلام پھیرا، ادھر معراج سے واپس آ گئے۔ اسلام نے نماز کو معراج بنایا تھا، معراج کا مطلب بازار میں پہنچنا نہیں ہے، معراج کا مطلب ہے مصلی سے معبود تک۔ لیکن جیسے ہی ہم نے تکبیرۃ الاحرام کی کہی مصلی سے بازار تک، بازار پہنچ گئے۔ یہ سفر ہے، چاہے جہاں جائیے، بازار جائیے، چاہے رب العالمین تک جائیے۔ اگر رب العالمین تک گئے تو معراج ہے، خدا کی بارگاہ حضری دی تو معراج ہے، اور جب ذات کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو شک کا مطلب کیا ہو؟ اور وہاں بھی اگر شک ہو تو پھر یقین کہاں ہوگا؟ حتی اتاک الیقین، موت ہی کے سامنے یقین آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہمارے پاس خدا نے کیا نہیں رکھا؟ جو کچھ ہے اس کی امانت ہے، لیکن اس امانت کو لینے کے بعد ہم ایسے مالک بن گئے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جو ہمارے ہاتھ میں بطور امانت آیا تھا اس پہ ہم مالک بن گئے۔ اس لیے کہ ملکیت کا تصور اور ہوتا ہے، امانت کا تصور اور ہوتا ہے۔ جب ملکیت ہوتی ہے تو پھر اس پہ ہماری اجارہ داری ہوتی ہے، کوئی نظر اٹھا کے اسے کیوں دیکھے، یہ ہماری ہے، یہ صرف ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اگر امانت ہے، امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس رکھی ہو تو یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اور ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے امانت کو، صاحب امانت کو دیکھ کر کے آدمی سبکدوش ہو جائے۔ امانت کا تو یہی مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر زیادہ دیر رک گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں رہ کے تلف ہو جائے اور ہم امانت والے کو جواب نہ دے سکے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جنہوں نے خدا کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا، اپنی مملکت اور ملکیت کو پہچانا، جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے کبھی رنج و غم و افسوس نہیں کیا۔ اس لیے کہ امانت کو امانت سمجھو، دولت امانت، اولاد امانت، اقتدار امانت، اور یہ سب کیا زندگی، یہ امانت ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے، تو عزیزو ممکن ہے مذہب اس دنیا میں یا اس مملکت میں خودکشی کے موقع پر آپ کا ہاتھ نہ پکڑ سکے، لیکن گورنمنٹ ضرور پکڑ لے گی۔ آپ کو اپنی جان دینے کا حق نہیں ہے، حق وہاں ہوتا ہے جہاں چیز آپ کی ہو۔ نہ دنیا نے آپ کو آپ کی جان کا مالک سمجھا ہے اور نہ مذہب نے آپ کی جان کا مالک آپ کو سمجھا ہے۔ دونوں کے اعتبار سے آپ کی جان امانت ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جا سکتے۔
یہ خدا کی امانت ہے اور خدا جب چاہے لے سکتا ہے، تو یہ جان بھی اس کی امانت ہے۔ عزیزو، جو امانت سمجھتے ہیں وہ مصیبت کے موقع پر یہی کہتے ہیں انا للہ، یاد رکھتے ہیں وہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ہماری اولاد کیا ہے، یہ ہمارا مال کیا ہے، یہ ہماری ملکیت اور ہماری جائیداد کیا ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا انا للہ کہنا یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ یہ کسی کی ملکیت ہے، اور انا الیہ راجعون کہنا یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں، جو بھی یہاں آیا ہے وہ بہرحال جانے والا ہے، لیکن نظریے کا فرق ہے کہ جان تو سب کی جاتی ہے، موت تو سب کو آتی ہے، لیکن کس حال میں موت آتی ہے، کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، کون بے چین ہوتا ہے کون مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ہماری ملکیت ہے، جب ہم سے چھنے گی تو ہمارے اندر اضطراب پیدا ہوگا، بے چینی پیدا ہوگی، ایک طرح کا دھڑکا پیدا ہوگا۔ لیکن اگر یہ خدا کی ملکیت ہے اور وہ اپنی ملکیت کو واپس لے رہا ہے تو پھر ہمارے اندر اطمینان پیدا ہوگا، جس کی چیز تھی اس تک پہنچ گئی۔ یہ نظریہ ہے، اور میں اس کی تصدیق کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہو کہ آل محمد کتنا تسلیم اللہ تھے۔ یہ واقعات درس کے لیے ہیں جن سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور زندگی کی راہوں میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے انہی واقعات کے ذریعے سے۔ امام کی خدمت یہ جو میں نے وعدہ کیا آپ سے عرض کرنے کا کہ واقعے کے ذریعے میں انشاءاللہ موقع ملا تو پھر عرض کروں گا، اس لیے کہ ابھی جلوس برآمد اور وقت تنگ ہے۔ اگر موقع انشاءاللہ ملا تو میں عرض کروں گا۔ میں یہیں سے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال اس کے بعد جو پروگرام ہونے والے ہیں ان میں کسی قسم کا خلل نہ پیدا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، ابھی کسی جگہ سے جلوس برآمد ہوگا، اور یہ جلوس علم ہے، اور ہم سب کے ذہن اس بات سے آشنا ہے کہ علم کی نسبت کس ذات کی طرف ہے، اور عجیب و غریب معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے کہ علم جس سے مولا کائنات نے اسلام کی بیشتر جنگوں میں خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا،
طرف چاہنے والوں کے لاشیں پڑے ہو. علی نے اس وقت علم نہیں اٹھایا کہ جب کوئی سامنے نہ ہو اور یہ کہنا پڑے مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ تم تو میرے لشکر کے لمبردار ہو, یہ بتائیے وہ لشکر کہاں ہے. عزیزو یہ بڑا قیمتی علم ہے. علی کے ہاتھ میں رہا, جعفر کے ہاتھ میں رہا, عباس کے ساتھ منسوب ہوا, اور اس عالم میں ایک مشکیزہ بھی بنا ہوا ہے جو اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ سکینہ نے رخصت کیا تھا چچا پیاسی ہوں, چچا پیاسی ہوں. عزیزو جب جناب عباس اجازت لینے کے لیے آئے امام حسین کے پاس تو ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں باس لڑنے کے لیے بعد میں جانا, پانی کے لیے بعد میں جانا, پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز التش جو آ رہے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سکینہ مشکیزہ لاؤ. سکینہ آئی, چچا کی گفتگو سنی اور سننے کے بعد واپس گئی. واپس جانے کا انداز یہ ہے کہ راستے میں غش میں پڑے ہوئے بچے سے پردہ آئی, آواز دی عباس کیا آیا ہے. کہا مولا نے پانی کے لیے بھیجا ہے. کہا عباس گھوڑے سے اترو ذرا میرے پاس آ جاؤ. عباس خیر میں آئے. زینب نے عباس کو بٹھایا. کہا شہزادی دیر ہو رہی ہے, مولا کے حکم کی تعمیل کرا ہے. کہا بس ایک واقعہ سن لو اس کا تمہیں اختیار. کہا بی بی وہ کیا ہے. کہا میں چھوٹی سی تھی, بابا کی آواز میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے شانے سے ردا ہٹ گئی, میرے بابا کے بازوؤں کے بوس ہیں یہ. اے عباس, ارے مجھے بڑا عجیب سا لگا, اس لیے کہ والدین منہ چومتے ہیں, گال چومتے ہیں, ماتھا چومتے ہیں, سر چومتے ہیں. آج تک میں نے کسی کو بازو چومتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. بابا نے کہا تھا اے زینب ایک وقت آئے گا جب تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. عباس, ارے میں تمہیں دیکھتی تھی اور علی کا وہ جملہ سوچتی تھی, ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو. اجرکم علی اللہ, جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں کون رسن باندھ سکتا ہے, اسے کون اسیر کر سکتا ہے, اسے کون ایک کجاون ناکوں کے اوپر قیدی بنا کے لے جا سکتا ہے. اے عباس اب تم جا رہے ہو, میں سمجھ گئی وہ وقت آ گیا. میرے بھیا جاؤ خدا حافظ, میرے بھیا جاؤ خدا حافظ. عباس گئے, مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے. عباس گئے, فرات میں گھوڑا ڈالا, خشک مشکیزے کو تر کیا, پانی بھرا, لے کے چلے. عزیزو جس عباس کی ایک نگاہ سے پورا لشکر یزید کائی کی طرف پھٹ گیا تھا, اب جب عباس اوپر کی طرف آ رہے ہیں تو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کے آ گئیں.
لیکن عباس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. عباس کی صرف ایک تمنا ہے کہ یہ مشکیزہ حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. عزیزو عباس اپنی دھن میں آگے چل رہے ہیں, یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے, حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. عزیزو عباس گزر رہے ہیں, ایک ملعون نے چھپ کے داہنے ہاتھ کے اوپر وار کیا, ہاتھ کٹ کے گرا. دیکھا عباس نے, کہا کوئی پرواہ نہیں, مشکیزہ سلامت ہے, آگے بڑھے. دوسرا وار ہوا, بائیں ہاتھ کٹ کے گرا. عباس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, مشکیزہ سلامت ہے. یہ مشکیزہ کسی طرح حسین کے خیمے تک پہنچ جائے. عزیزو عباس چلتے رہے, ایک مرتبہ ہرملہ کا تیر چلا, مشکیزہ چدا. عباس کی تمنائیں, عباس کی آرزوؤں کا خون ہو گیا, سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. ایک شقی نے گرز اٹھایا, ایسا وار کیا کہ علی کا بیٹا گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکا. بس عزیزوں میں نے ختم کیا. ایک روایت نقل ہوتی ہے کہ کربلا میں ایک روضہ خان امام حسین کے مصائب پڑھنے والا, جسے اپنے آپ کو صرف اور صرف حضرت آقا کون سی غلطی ہو گئی اور وہ کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اب شاکی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت بیان کرنے والے ذاکر, تو یہ دیکھ کہ جب بھی کوئی زخمی ہو کر کے گھوڑے سے زمینوں پر آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا تھا, لیکن جب میں گھوڑے سے گر رہا تھا تو عزیزو نہ ہاتھ, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, سر گرز آنی سے پارا ہے. ارے تصور کرو, گرنے والا سر کے بل گرا ہوگا, اس پر کیا گزری ہوگی. عجب نہیں کہ فاطمہ آئی ہو, آغوش پھیلا کے بیٹھ گئی ہو, اے میرے لال عباس آؤ میری آغوش میں آ جاؤ, تمہارا سر کھیت. یا حسین